سورة الفلق مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبحوں کے پروردگار کی، اور اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الناس مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔ کرتا ہوں صحیح قول کے مطابق سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ الفلق اس کا ایک رکوع 5 آیات 23 کلمے اور 74 حروف ہیں، اور سورہ الناس اس کا بھی ایک رکوع اور 6 آیات 20 کلمے اور 79 حروف ہیں۔ ان صورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ ایک یہودی جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل اور اعتقاد پر اثرات نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک بشری حیثیت اور ایک حیثیت نبوت۔ بشری حیثیت جو ہے اس پر اثرات مرتب ہوئے، حیثیت نبوت پر اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ عوارض جو آپ کی بشری حیثیت پر لاحق ہوئے ہیں یہ جادو کے اثرات ہیں۔ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے اور اس کی بیٹیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبو دی گئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، یعنی سورت جو فلق ہے اس میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، تو کل 11